بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے تھے. آج ہم نے آیت نمبر 87 سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ اور تحقیق آتَيْنَا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے مراد تورات. وَقَفَّيْنَا اور ہم نے پے در پے بھیجے یعنی اس کے بعد مسلسل بیچتے گئے. من بعدہ ان کے بعد بالرسل کئی رسول اور ان کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسول بھیجے. وآتینا اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ جو کہ مریم علیہ السلام کا بیٹا ہے البینات واضح دلائل معجزات. وأیدناہ اور ہم نے انہیں قوت دی بروح القدس جبریل کے ذریعے. روح القدس جبریل علیہ السلام کا نام ہے. آفا کلما کیا فا پھر آ کا مطلب ہے کیا فا پھر کلما جب کبھی کیا پھر جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس آیا تمہارے پاس رسول کوئی رسول بما لا بما اس چیز کے ساتھ بھی ساتھ ما جو بما اس چیز کے ساتھ جو لا تہوا نا پسند کرے انفسکم تمہارے نفس. اگر کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لائے جسے تم پسند نہیں کرتے ہو استکبرتم تم تکبر کرو گے. ففریقاً کذبتم تو تم نے ایک گروہ کو فریقاً ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا. وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم نے قتل کر دیا. وقالو اور یہ کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دل غلافوں میں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلافوں میں ہے. بلکہ لعنہم اللہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پہ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے. فقلیلاً چنانچہ بہت ہی کم لوگ ما جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں چنانچہ بہت کم لوگ ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں ہمارے دلوں پہ غلاف ہیں بلکہ لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی ان پر ان کے کفر کی وجہ سے تو اس لیے بہت کم ہی لوگ ان میں سے ایمان لاتے ہیں. ولما جاءہم اور لما جب جاءہم آیا ان کے پاس کتاب جب ان کے پاس کتاب آئی من عند اللہ کی طرف سے مصدق تصدیق کرنے والی لما معہم اس باتوں کی جو ان کے پاس ہے. جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے ان کی باتوں کی. وکانوا اور یہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا علی پر الذین ان لوگوں پر جو کفروا جنہوں نے کفر کیا یہ اہل کفر پر فتح مانگتے تھے. فلما پھر جب جاءہم آیا ان کے پاس ما عرفوا جس سے یہ پہچان گئے کفروا بہ انہوں نے کفر کر دیا. فلعنت اللہ تو لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین کافروں پر. اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی ان باتوں کی جو ان کے پاس ہے حالانکہ اس سے پہلے یہ فتح مانگا کرتے تھے اہل کفر پر اس کتاب کے ذریعے یا اس نبی کے پیغام کے ذریعے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ جب وہ آ گیا جسے یہ پہچان گئے تو انہوں نے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو. بئس بہت ہی برا ہے ما جو اشتروا انہوں نے خرید لیا یا بیچ دیا بہی انفسہم اس کے ذریعے اپنے آپ کو بہت ہی بری قیمت کے بدلے میں انہوں نے خود کو بیچا ہے. ان یہ کہ یکفروا یہ کفر کرتے ہیں بما انزل اللہ اس سے جو اللہ نے نازل کیا بما اس سے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے. بغین کیوں کفر کرتے ہیں بغین حسد کرتے ہوئے. ان ینزل اللہ ان یہ کہ ینزل نازل کرتا ہے اللہ من فضل ہی اپنا فضل یہ کہ اللہ اپنا فضل نازل کرے علی من یشاء جس پر چاہے علی پر من جو یشاء وہ چاہے من عبادی اپنے بندوں میں سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ بھی چاہے اپنا فضل نازل کرے. فباؤ تو یہ شکار ہوئے بغضب علی غضب غضب کے ساتھ غضب پر یعنی ایک سے زیادہ غضب کے یہ شکار ہو گئے. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہم ان سے اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ ایمان لے آؤ اس پہ جو اللہ نے نازل کیا ہے. قالوا یہ کہتے ہیں نؤمن ہم ایمان لے آئیں گے
بما انزل علینا، بما اس پر جو انزل نازل کیا گیا، علینا ہم پہ، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا، ویکفرون اور یہ کفر کرتے ہیں، بما وراءہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کا، اس کے علاوہ جو چیزیں ان کا یہ کفر کرتے ہیں، وہو الحق حالانکہ یہ قرآن حق ہے، اور یا حالانکہ ہوا یہ حق ہے، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم ان کی جو ان کے پاس ہے، حالانکہ یہ حق ہے جو ان کے پاس پیغاموں کے، ان کے پاس باتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ قل کہہ دیجئے، فلیما تو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، تم نے اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا، ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی میں مومن ہو۔ آئے تشریح کو سمجھتے ہیں۔ یہ وہی موضوع چل رہا ہے بنی اسرائیل، اور میں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل کا موضوع اس لیے اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً بیان کیا تاکہ مسلمان وہ غلطی نہ کریں جو انہوں نے کیے ہیں، اور کہیں ان کی سزا وہ نہ ہو جو ان کی تھی، اور کہیں ان کے نقشے قدم پہ نہ چلیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ضرور چلو گے، تو جو چلے گا وہ اپنا انجام وہی کرے گا جو ان کا انجام تھا، جو اس رستے سے بچے گا وہ شر سے بچ جائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب سے نوازا، اور ان کے بعد ہم نے تے برتے یعنی مسلسل رسول بھیجے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے، بہت سارے رسول آئے۔ موسیٰ علیہ السلام، پھر ان کے بھائی ہارون علیہ السلام تھے، ان کے ہی زندگی میں ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں معلوم پڑتا ہے ان کی زندگی کے اندر ہی یوشع بن نون تھے اللہ کے نبی، اور اس کے بعد مسلسل بنی اسرائیل میں کئی نبی آتے گئے، جن میں سے ذوالکفل، جن میں سے الیاس، الیسع، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عزیر علیہ السلام، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ نام وہ ہیں جو قرآن میں ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی نبی ہیں، بہت سارے نبی ہیں، اور کچھ روایتوں میں بہت بڑی اماؤنٹ میں نبیوں کا ذکر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھیجا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں نے پے در پے نبی بھیجے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نبیوں کا آنا بھی ایک بہت بڑی شرف کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کسی قوم میں نبی بھیجے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی نبی آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ لیکن دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے نسل سے اللہ نے بڑے نبی بھیجے، اور اکثریت نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، آگے اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بینات، واضح دلائل سے نوازا۔ باقی نبیوں کو بھی اللہ نے دلائل اور معجزات دیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھے وہ دیگر نبیوں سے الگ تھے۔ اور یہاں عیسیٰ ابن مریم کہا کیونکہ ان کے والد نہیں تھے، اور اس لیے ان کی والدہ کی طرف ان کی نسبت ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ انہیں ہم نے بہت سارے واضح روشن دلائل دیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو دلائل دیے تھے ان میں سے ایک جو ہے نا، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جو نابینا ہے انہیں صحیح کر دیتے تھے، آنکھیں ان کی ٹھیک ہو جاتی تھیں۔ جو برس کی بیماری، کوڑے کی بیماری جو ہوتی ہے، ان بیماروں کو شفا دے دیتے تھے، ان کو ٹھیک کر دیتے، جس طرح اللہ نے قرآن میں کئی مقامات میں ذکر کیا۔ اور ان کی پیدائش کے بعد فوراً ان کا کلام کرنا، یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیگر معجزات سے، دیگر نبیوں کے معجزات سے ہٹ کے بڑے منفرد معجزات دیے ہیں، جن میں سب سے ایک عظیم معجزہ یہ بھی تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں وضاحت دیا، اور فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، روح قدس کے ذریعے۔ یعنی ہم نے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا کمال نہیں تھا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے، اور پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوڑے کے بیمار کو میں ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کھایا ہے، کیا تم نے جمع کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو وہاں پہ اللہ، یہاں اللہ وضاحت کر رہا ہے کہ جبریل امین کی مدد سے
عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ حق بیان کرتے تھے اور یہ معجزات کو لوگوں کے سامنے رکھتے تھے. اور یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اہل ایمان کی مدد کے لیے جس طرح فرشتوں کی ذمہ داریاں ہیں، ڈیوٹیاں ہیں، ان میں سے ایک ذمہ داری فرشتوں کی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی مدد کرے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتے تھے، ایسے ہی انسانوں کی بھی جب انسان نیکی کے کام کے لیے ارادہ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ فرشتوں کی ڈیوٹیوں میں شامل ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، کیا جب تمہارے پاس کوئی نبی آتا ہے، کوئی ایسی بات لے آتا ہے جو تمہیں پسند نہ ہو تو تم تکبر کرتے ہو. یعنی تمہارے مقصد کی بات ہو تو تم قبول کر لیتے ہو کہ ہاں یہ بڑے مزے کی بات ہے، لیکن تمہیں پسند نہ آئے تو تم تکبر کرتے ہو، یعنی تم اس بات کا انکار کر دیتے ہو. دو مطلب ہے، دو باتیں اس سے ہمیں معلوم پڑ رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ یہودیوں کی عادت تھی کہ اپنی من پسندیدہ باتوں کو لے لیتے تھے، جو پسند نہ آئے ان کو چھوڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، اللہ نے اس چیز پر ان کا رد کیا کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، بلکہ جس طرح ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بہت خطرناک تمہارا معاملہ ہے کہ تم کتاب کی کسی بات کو لیتے ہو، کسی بات کا انکار کرتے ہو. ہر بات کو لو نا، اپنے مفاد کی بات کو لیتے ہو، جہاں مفاد کی بات نہ ہو اس کو انکار کر دیتے ہو. اور آج کے مسلمانوں میں بھی یہ بیماری آ چکی ہے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو ٹکرا دینا، اپنے مفاد کی بات کو لینا، یہ تکبر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا استکبرتم، کہ تم تکبر کر گئے. تکبر تو انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے تو جسٹ اپنے پسند کی بات لی. گویا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی من پسند کی بات کو لینا اور دوسری باتوں کو رد کرنا، یہی تو تکبر ہے، یہی تو تکبر ہے. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب کوئی رسول کوئی بات لے آتا جو تمہیں پسند نہ آئے تو تم تکبر کرتے، تو تم ایک گروہ کو جھٹلا دیتے تھے. کتنی جھوٹ بول رہے ہو. جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں. اور ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں ہی اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. لیکن ایک تکبر کے بنیاد پر انہوں نے انکار کر لیا، جھٹلا دیا. وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا. نبی کو قتل کرنا یہ کبیرہ ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، خطرناک ترین جرموں میں سے ایک جرم ہے جو اللہ نے یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر کیا کہ تم تو نبیوں کو قتل کرنے والے ہو. اور آگے بھی ہم پڑھتے رہیں گے، اللہ نے اس بات کو کافی جگہوں میں ذکر کیا کہ تم نے نبیوں کو قتل کیا ہے. رسولوں کو، اچھا نبیوں کو تم سے کیا کوئی مسئلہ تھا؟ وہ تو صرف حق کا پیغام دینے آئے تھے. وہ تمہیں حق بتاتے لیکن تمہیں حق تم سے برداشت نہیں ہوتی اور تم انہیں قتل کر دیتے. آج ہم دیکھتے ہیں غزہ میں، فلسطین میں اگر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، تو یہ وہی قوم ہے جنہوں نے نبیوں کو نہیں معاف کیا، جنہوں نے زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا، آرے سے 2 ٹکڑا کر دیا. اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مارا اپنے طور پہ، ان کے مطابق، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے قتل کیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جیسے کسی اور شخص کو انہوں نے قتل کیا تھا، ان جیسے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام، لیکن انہیں لگا کہ ہم نے قتل کر دیا، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور قتل کر دیا اپنے طور پہ. وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ اللہ نے ان شریروں کے شر سے اللہ نے انہیں محفوظ کر دیا اور آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے انہوں نے زہر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ میں اس زہر کی تکلیف آج بھی محسوس کر رہا ہوں جو مجھے انہوں نے، ان ظالموں نے دی تھی. اور تو نبیوں کو قتل کرنے والی یہ ظالم قوم، اللہ فرماتے ہیں فریقاً کذبتم وفریقاً تقتلون، ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کر چکے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ غلف ہے، غلاف ہے. بل لعنہم اللہ بکفر، اللہ فرماتے بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر. ان سارے کرتوتوں کے بعد، ان سارے جرموں کے بعد، ان ساری حرکتوں کے بعد بھی یہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے. 2 مطلب ہے غلاف کے. ایک مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پاک صاف ہیں، ان میں وہ کالے نہیں ہو سکتے، وہ سیاہ نہیں ہو سکتے. لیکن دوسرا مطلب زیادہ راجح ہے، وہ یہ ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی غالباً اس کی یہ مفہوم نکالا ہے کہ ہمارے دلوں میں اے اللہ کے رسول آپ کی باتیں نہیں آنے والی ہیں، یعنی آپ جو بھی سمجھا دو ہمارے دلوں میں آپ کی باتیں نہیں آ سکتی ہیں. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. یہ اللہ نے ایک اور مقام میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں آپ کی باتوں سے، یعنی آپ کی باتیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کر سکتی اور ہمارے کانوں پہ پردہ ہے. ومن بیننا وبینک، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے.
تو آپ کرو جو کرتے ہو، ہم بھی وہی کریں گے جو ہم کرتے ہیں. تو یہ کہتے تھے ہمارے دل جو ہے نا وہ غلاف ہے، اس کے اوپر ایک کور ہے ہمارے دلوں پہ، اس لیے آپ کی باتیں ہمارے دل میں نہیں اتر سکتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کور نہیں ہے، بلکہ لعنہم اللہ، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی تمہارے دلوں پہ تمہارے کفر کی وجہ سے. تو یہاں معلوم یہ پڑ رہا ہے کہ حقیقت میں دل صاف ستھرے ہوتے ہیں. جو فطرت سلیمہ پہ جو دل انسان پیدا ہو، اس کا دل پہ غلاف نہیں ہوتا. غلاف اللہ کی لعنت کے بعد غلاف پڑ جائے، اور اللہ کی لعنت ایسی لعنت ہے. میں پڑھ رہا تھا ایک اثر میں کہ شاید داؤد علیہ السلام کی طرف سے منسوب ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنِّي اِذَا، اور جب میں ناراض ہوتا ہوں تو میں لعنت بیچتا ہوں، اور جب میں وَإِنَّ لَعْنَتِي، اور میری جو لعنت ہے نا وہ اگلے 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. کہ جب میں اپنی رحمت سے دور کرتا ہوں تو تمہاری اگلی 7 پشتیں بھی میری رحمت سے دور ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے معاملات فرمائے اور اپنے عذاب اور لعنت سے اللہ محفوظ رکھے. اور یہ لعنت بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس میں اللہ نے کیا فرمایا کہ بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے دلوں پہ غلاف ہے کیونکہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے ان پر. اور قرآن میں ہے نا کہ لوعین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن داؤد اور عیسی بن مریم کی زبانی ان یہودیوں پہ، ان بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی گئی ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ نافرمانی کرتے تھے اور حد پار کر جاتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر. تو لعنت یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، غالباً سنن ترمذی میں یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں ایک ایسی لعنت اس شخص کو دوں. وہاں پہ جو ہے نا ایک شخص نے کسی لونڈی کے ساتھ، حاملہ لونڈی کے ساتھ ہم بستری کی بات آئی کہ یہ حاملہ لونڈی، کیونکہ اگر کسی اور سے اگر کوئی لونڈی حامل ہو اور پھر وہ لونڈی کو فروخت کر دیا جائے تو اسے خریدنے والا اگر وہ عورت حامل ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا. تو اسی باب میں ترمذی رحمہ اللہ نے یہ حدیث رکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم پڑا کہ وہ عورت لونڈی جو ہے نا وہ حامل ہے اور وہ اب اس شخص کے پاس آئی ہے، تو آپ شدید غضبناک ہوئے کہ انہیں معلوم پڑا کہ اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا دل کیا کہ میں ایسی لعنت بھیجو اس شخص پہ جو اس کی قبر تک اس کے ساتھ چلے یا اس کی قبر میں گھس جائے. لیکن آپ نے لعنت کے الفاظ لعنت دی نہیں، آپ نے کہا میرا دل کیا. اتنی عجیب اس نے حرکت کی، کیونکہ وہاں نسل خراب ہو رہے ہیں. نسل کی اسلام نے بڑی حفاظت کی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا جس سے نسل اولاد کو پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے. اس لیے تو یہ زنا کو حرام کیا، اس لیے تو پردہ، اس لیے تو اجازت لینا، اس لیے تو غیر محرم سے سفر کا ساتھ سفر نہیں کرنا، غیر محرم، یہ ساری سختیاں کیوں؟ تاکہ نسل محفوظ رہے. انسان اور جانور میں یہی فرق ہے کہ جانور کو نہیں پتا ہوتا کہ میرا باپ کون ہے، انسان کو پتا ہوتا ہے. تو وہاں جب نسل کے حوالے سے تھوڑی نرمی دیکھی، اللہ کے رسول نے فوراً کہا کہ میرا دل کیا کہ میں ایسی لعنت بھیجوں کہ اس کی قبر میں چلی جائے. تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ کبھی کبھی لعنت دیتے ہیں تو وہ لعنت انسان کے ساتھ رہتی ہے یہاں تک کہ انسان مر جائے، دفن ہو جائے، قبر میں جائے، قبر میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اور کبھی کبھی یہ پشتوں تک یہ لعنت چلی جاتی ہے، جس طرح بنی اسرائیل کا معاملہ تھا. لعنہم اللہ، اللہ فرماتے ہیں ان کے دل پہ غلاف نہیں ہے بلکہ ان کے دلوں پہ لعنت بھیجی ہے اللہ نے ان کی. اور لعنت اللہ بھیجتے ہیں انسان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ کا کوئی بھی عذاب آتا ہے انسان پر انسان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، بکفرہم، ان کی انکار کرنے کی وجہ سے، بار بار اللہ کی باتوں کی نافرمانی، بار بار نافرمانی، بار بار نافرمانی. اس لیے اللہ نے لعنت بھیجی ان پر. اللہ تعالیٰ ایسی لعنت نہیں بھیجتے ہیں کسی پہ، یا اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ انسان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. فقلیلا ما یؤمنون، تو بہت ہی کم لوگ آپ دیکھو گے کہ وہ ایمان لاتے ہیں. یہودیوں میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں. حق جاننے کے بعد، حق کو دیکھنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اپنے ضد میں اڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر. ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، وہ کتاب جو تصدیق کرتی ہے ان باتوں کی جو ان کے پاس ہے، یعنی قرآن پاک، وہ قرآن جو تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی جو ان کے پاس ہے. قرآن پہ آپ غور کرو گے تو قرآن کا پیغام وہی ہے جو تورات کا پیغام ہے، توحید اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اور جو ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں جو اللہ نے عہد لیے ہیں. قرآن پہ آپ غور کرو گے، اور قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے. پچھلی کتابیں قرآن پاک کی تصدیق کرنے والی کتابیں ہیں ہر لحاظ سے دیکھا جائے. تو یہاں اللہ فرماتے ہیں تصدیق کرنے والی کتاب جو ان سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، جب یہ کتاب آئی ان کے پاس، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، اور اس سے پہلے یہ کفار پر فتح
طلب کرتے تھے اس کتاب کے ذریعے یا اس نبی کے ذریعے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کا اس بارے میں قول ہے، فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ جاہلیت میں جب یہود اور مشرکین کی لڑائیاں ہوتی تھی، اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے مدینہ میں، یہ مشرک تھے، تو ان سے جب لڑائیاں ہوتی تھی تو یہ اس وقت کہتے تھے کہ جب آخر نبی آئے گا نا تو ہم آخر نبی کے ساتھ مل کے تمہیں ماریں گے. اللہ اکبر. اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور مدینہ سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، تب انہوں نے کہا تھا، وہ اوس اور خزرج کے ہی لوگ تھے، تب انہوں نے جب آ کے مدینہ مکہ میں آ کے چپکے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے حج کے ایام میں وہ بیعت العقبہ کے جو واقعات سیرت نبوی میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، تو اس وقت انہوں نے جب اسلام قبول کیا تب یہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ جلدی جلدی اسلام قبول کر لو، کہیں یہودی تم سے پہلے اسلام قبول نہ کر لیں. یہ وہی شخص ہے جن کا یہ یہودی ذکر کرتے رہتے ہیں کہ وہ آئے گا تو وہ ان کے ساتھ مل کے ہمیں ماریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یہ سارے نشانیاں وہی نشانیاں ہیں. جلدی جلدی ایمان لے آؤ اس نبی پہ، کہیں وہ تم سے پہلے ایمان نہ لائے. اللہ اکبر. خیر چاہنے والے جنہیں اللہ نے ہدایت جن کے نصیب میں لکھی وہ ہدایت لے آئے، جن کے نصیب میں نہیں تھی ہدایت وہ اپنی گمراہی پہ رہ گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی جو ہے نا، یہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ جب آخر نبی آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن معرور اور داؤد بن سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ان سے کہا، مشرکین یہودیوں سے، کہ تم تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا اس نبی کے ساتھ مل کے جو ہے نا وہ آپ تمہیں ماریں گے، تو آخر نبی آ گیا تو تم کیوں نہیں ایمان لا رہے؟ وہ ساری نشانیاں جو تم نے بتائی تھی وہ ساری نشانیاں تو ان میں ہیں، طبری کی یہ روایت ہے، تو تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے، یا انہوں نے آگے سے بہانے کرنے شروع کر دیے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ جب وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب وہ کتاب آئی جو اللہ کی طرف سے کتاب، جو ان کی کتابوں میں اس کتاب کا ذکر ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، حالانکہ اس سے پہلے یہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے اس نبی کا انتظار کرتے تھے، اس کتاب کا انتظار کرتے تھے. آگے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا، پھر جب آئی وہ کتاب جسے یہ پہچان گئے، کتاب انہوں نے جب دیکھ لی کہ یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ نبی ہے، یہی وہ رسول ہے، تو ما عرفو، جسے وہ پہچان گئے، کفروا بھی، انہوں نے کفر کیا. یعنی گویا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے کفر کیا، علم آ جانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو اللہ کی ان کافروں پہ. اور یہاں اللہ نے کہا کہ لعنت ان پہ ہو، بلکہ کافرین کہہ کے مراد یہ بتا دیا کہ کوئی بھی حق کے آ جانے کے بعد، حق کو جان لینے کے بعد حق کا انکار کرے گا، اللہ کی لعنت ہو اس پہ. کہ عام ایک خطاب ہے، کہ ایک رول ہے کہ حق آ جانے کے بعد جو قبول نہیں کرے گا وہ اللہ کی لعنت کا شکار ہو جائے گا. بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب أليم. بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے خود کو خرید لیا ہے، یعنی بہت ہی گندا سودا کیا ہے انہوں نے. بئس ما اشتروا به انفسهم، اپنے آپ کو خرید لیا یا اپنے آپ کو بیچ لیا. بہت ہی کہ ایمان آ جانے کے بعد صرف اپنے ضد کو خرید لیا اور ایمان کو بیچ دیا، صرف اپنے علماء کرام کی باتوں کو لے لی اور حق کو ٹکرا دیا. جنت کی طرف لے جانے والا نبی آیا، انہوں نے اس نبی کا پر ایمان لا کے جنت کو قبول نہیں کیا. بہت ہی گندا سودا کیا تم لوگوں نے. ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ تم نے اللہ کی نازل کردہ شریعت کا انکار کیا. مطلب تم اس نبی کا انکار نہیں کر رہے ہو، تم تو اللہ کی شریعت کا انکار کر رہے ہو، تم نے اللہ کے قانون کا انکار کیا، تم نے اللہ کی کتاب کا انکار کیا. اور اس کتاب کا انکار کر کے تم تورات کا بھی انکار کر رہے ہو، کیونکہ تورات میں بھی تو اس کتاب کا ذکر ہے، تو پھر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہو؟ بما انزل اللہ بغیا، یہاں اللہ نے فرمایا صرف ایک حسد کے بنیاد پہ. یہودی ایمان کیوں نہیں لائے؟ بس حسد. کہ کیوں؟ ان ينزل اللہ من فضله على من يشاء من عباده، کہ بے شک اللہ اپنے بندوں پہ بندوں میں سے جس پہ بھی چاہے اللہ اپنا فضل نازل کر لے. یعنی اللہ تعالیٰ کو تم بتا رہے ہو کہ نبی ہم میں کیوں نہیں آیا، وہاں کیوں آیا؟ تم ڈیسائیڈ کرنے والے ہو کہ نبی کہاں آئے گا. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسول کس کو بنانا ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا، کہ کہتے تھے وہ لوگ کہ الیس اللہ بیعلم بالشاکرین،
أهؤلاء الذين أهؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے انہی کو چنا ہے ہم میں سے رسول بننے کے لیے، رسول بننے کے لیے یہی شخص ملے اللہ تعالیٰ کو، کوئی اور نہیں ملا. صحابہ اللہ نے انہی کو ہی چننا تھا، کوئی اور صحابہ نہیں ملے، ہم کیوں نہیں بنے؟ قیس اور کسرا اور یہ بڑے بڑے بادشاہ کیوں نبی نہیں بنے؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نبی بنے؟ اللہ نے کہا جواب دیا علیہ اللہ بعلم بالشاکرین، کہ اللہ کو نہیں پتا شکر گزار کون ہے. تم آ کے اللہ کو بتاؤ گے کہ کس کو نبی بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، تم سمجھاؤ گے، تم سکھاؤ گے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ بھی اللہ فرما رہے ہیں ان ينزل اللہ، اللہ اپنے فضل جس پہ چاہے نازل کرے. تم حسد کے شکار ہو گئے ہو کہ نبی کیوں بنی اسرائیل میں نہیں آیا، کیوں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آیا. تو حسد نہیں، بلکہ تمہیں چاہیے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون نبوت کا قابل ہے اور نبی کس کو بنانا ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ خوب اپنے بندوں کو جانتا ہے. اور یہاں پہ اللہ نے علم اور نبوت کو کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے. یقیناً علم اور نبوت سے بڑی اور دولت اور کون سی ہو سکتی ہے. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباءوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین. فباءوا بغضب علی غضب. تو اس لیے یہ یہودی اللہ کے غضب پر غضب کے شکار ہو گئے، مطلب کئی سارے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، اللہ کی لعنت کے بھی شکار ہو گئے ہیں اور اللہ کے غضب کے بھی شکار ہو گئے. اللہ کے نبیوں کو قتل کر کے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، اللہ کی آیات میں تحریف کر کے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، اس بچڑے کی عبادت کر کے اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے، نبیوں کی قتل کرنا، نبیوں کو اذیت دے کر اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے. تو غضب پر غضب کے شکار ہو گئے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم والضالین، اے اللہ مغضوب علیہم کے رستے پہ نہ چلانا. یہودیوں نے جو غلطیاں کی ہیں اے اللہ وہ غلطی ہم نہ کریں، اے اللہ اس رستے سے ہمیں بچا دے. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے، اس طرح کے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب. یہاں پہ ایک خوبصورت ایک نقطہ ہے، دیکھیں اللہ نے پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا استکبرتم. بیمار جب کبھی کوئی نبی آتا، کوئی ایسا پیغام لے آتا جو تمہیں پسند نہ آئے تو تم تکبر کرتے تھے. کیا کرتے؟ تکبر کرتے تھے کہ نہ. اور تکبر کے بدلے میں اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ. تم تکبر کرو گے اللہ کے پیغام سے اور اس طرح کے کافروں کو میں رسوا کرنے والا عذاب دوں گا. تمہارے تکبر کو میں رسوائی میں بدل دوں گا، تم اوپر جاؤ گے میں تمہیں نیچے لے کر آؤں گا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اور اللہ نے عہد کیا کہ تمہیں لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. کی قیامت تک اپنے میں بندوں کو بیچتا رہوں گا جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے. یہود اور نصارہ کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک تمہیں بار بار مار پڑنی ہے کیونکہ تمہارے کرتوت اس طرح کے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں آپ پڑھتے جاؤ کہ کب کتنی دفعہ یہودیوں کو مارا گیا، جلا وطن کیا گیا، ان کو جلایا گیا. جس طرح ہٹلر نے ان کو جلایا اس سے پہلے بھی تاریخ میں ہم پڑھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ وقت تمہیں بتائے گا کہ میں نے کیوں انہیں جلایا تھا. واقعی میں اللہ نے قرآن میں بلکہ بتا دیا پہلے کہ واقعی میں ان کے اعمال اس طرح کے ہیں اور یہ اللہ کے غضب پر غضب کے شکار ہو گئے. اور کیونکہ انہوں نے تکبر کی اور یہ گمنڈ اور غرور ان کے اندر آیا تو اللہ فرماتے ہیں میں انہیں رسوا کر کے رکھوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہاں پہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، جب انسان تکبر کرتا ہے تو اللہ اسے رسوا کرتا ہے. یہ قانون ہے. یہ ساری آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ صرف یہودی مخاطب نہیں، یہودیوں کو بتا کہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم یہ غلطی نہ کرنا، انجام جو ان کا ہوا وہ تمہارا بھی ہوگا. رول اللہ کے ایک ہے، قانون. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تم اللہ کے طریقے کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھو گے. اللہ کا طریقہ وہی ہے، اللہ کے رول قانون وہی ہے. اور اچھائی کا بدلہ اچھا، برائی کا بدلہ برا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پہ جو اللہ نے نازل کیا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے شریعت پر ایمان لے آؤ، قالو یہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ. اللہ اپنی طرف بات کو لٹا رہا ہے کہ یار کہ یہ کتاب میں نے نازل کی ہے. تو آگے سے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمارے اوپر جو نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لائیں. اللہ بڑا مقام دینا چاہ رہا ہے اور یہ چھوٹا مقام لے رہے ہیں کہ ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ. اللہ فرماتے ہیں اور یہ اس کے علاوہ باقی سب کا کفر کرتے ہیں. وَهُوَ الْحَقُّ. حالانکہ یہ حق ہے. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور
تصدیق کرنے والی کتاب ہے جو ان کے پاس ہے ان کی ساری کتابوں کی. قل کہہ دیجئے فلیما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم کہتے ہو نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں تو تمہاری کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ تمہاری کتابوں میں کہاں لکھا ہے کہ قتل کرو، خون ریزی کرو، فساد پھیلاؤ زمین میں؟ فلیما تقتلون انبیاء اللہ، تم تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان لانے والے نہیں ہو. تم نے کیوں نبیوں کو، اللہ کے نبیوں کو قتل کیا؟ من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی میں مومن ہو. یعنی اگر تم اپنی کتاب پر مومن ہو، تم کہتے ہو کہ نہیں ہم بس تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو تم تورات پر، کیا تورات نے تمہیں سکھایا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو؟ کیا تو اللہ کی کوئی بھی کتاب، اللہ فرماتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ فحاشی کا، بے حیائی کا اور فساد کا اللہ حکم نہیں دیتے ہیں. تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے. آج مسلمان بھی جہاں جہاں زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں، اگر کہیں کہیں مسلمانوں کے وہ سر لوگ اسلام کے نام پہ فساد پھیلا رہے ہیں، خون ریزی کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، اسلام کے نام پہ ہم برائی کو عام کر رہے ہیں، تو اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا. یہ اللہ کا سکھایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ وہ یہودیوں کا معاملہ ہے کہ یہودی اپنی منمانی کرتے اور بات اللہ پہ ڈالتے تھے. تو اللہ نے یہاں ان کو جواب دیا اور کہا کہ تم جو کہتے ہو نا کہ ہم اپنی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، تو بتاؤ کہاں کہا تمہاری کتاب نے، تورات میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے انبیاء کرام کو قتل کرو؟ اگر تم واقعی میں مومن ہو تو ثابت کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عنایتوں سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا کافی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.